تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا۔ جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے یہ زیادتی کی، واقعتاً زیادتی کی، اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا، دونوں امکان ہوتے ہیں۔ پھر معاف کرے گا تو کتنا رگیدے گا، مجھے کتنا احساس دلائے گا، اور اس کے بعد معاف کرے گا۔ تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری تذلیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی۔ کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے اسی لیے لوگ اڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لیے تو پھر آہستہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، تو جب ہم وضو کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لیے، تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے۔